بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اردو ادب میں طنز و مزاح آج ہمارا کورس ہے اور اس کا آج ہم دوسرا لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے اردو افسانے میں طنز و مزاح، اور میں ہوں رفت چودھری۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر میں رہنے والے تمام افراد بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو جی جناب، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو افسانے میں طنز و مزاح۔ بات کرتے ہیں اردو ادب میں افسانے کی ابتدا جو ہے وہ 20ویں صدی میں ہوئی، لہٰذا اس صنف ادب کی کل عمر صرف 1 صدی ہی بنتی ہے۔ اردو افسانے میں پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کا نام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے ہی افسانے کا نام آتا ہے، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے نام ہمارے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ افسانے میں طنز و مزاح کی روایت میں بھی ابتدائی سرا انہی دونوں ادیبوں یعنی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پریم چند کا افسانہ اگر ہم کفن پڑھیں تو طنز کی وہ بہترین اور عمدہ مثال ہے۔ آگے بڑھیں گے جناب تو دیکھیں گے کہ اردو ادب میں افسانے کی ابتدا کو ہی جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں تو پریم چند کے ہاں طنز کی نوک تیکھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور سجاد حیدر یلدرم کے ہاں ہمیں مزاح کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اردو افسانے کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ترقی پسند تحریک نے خاص طور پر اہم کردار ادا کیا۔ ترقی پسند ادیبوں میں طنز و مزاح کے حوالے سے کرشن چندر کا نام نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور ابراہیم جلیس کے ہاں جرأت مندانہ طنز کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ قاضی عبدالغفار حاجی لکلک کے ہاں افسانوی طنز پاروں کے نمونے ملتے ہیں۔ اسی زمانے میں عظیم بیگ چغتائی اور شوکت تھانوی کے ہاں مزاحیہ ناولوں کے ساتھ ساتھ مزاحیہ افسانوں کے نمونے ملتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں تو 40 کی دہائی آ جاتی ہے، اور 40 کی دہائی میں شفیق الرحمن افسانوی طنز و مزاح کے میدان میں بڑی دھوم دھام سے داخل ہوئے اور بہت زیادہ شہرت جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ یقیناً شفیق الرحمن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آزادی کے بعد کا اگر ہم ذکر کریں تو آزادی کے بعد افسانے میں طنز و مزاح کی جو روایت ہے اس میں چودھری محمد علی، محمد خالد اختر، مسعود مفتی، انجم انصار اور نجمہ انوار الحق کے نام نمایاں ہیں۔ تو یہ تو مختصر وہ نام تھے جنہوں نے اردو افسانے میں طنز و مزاح کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم ان افسانہ نگاروں پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے طنز و مزاح سے بھرپور تحریریں جو ہیں وہ ہمیں عطا کی۔ ان میں سب سے پہلا نام یقیناً سعادت حسن منٹو کا ہے، اور سعادت حسن منٹو کا اپنے مخصوص اسلوب کی بنا پر طوطی بولتا رہا۔ ان کے افسانوں میں بو، دھواں، سیاہ حاشیے، خالی بوتلیں اور دیگر شامل ہیں جن میں طنز کی نمایاں خصوصیات ہمیں دکھائی نظر آتی ہیں۔ آگے بڑھیں تو کرشن چندر کا نام جو ہے وہ نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ کرشن چندر اردو ادب میں ایک مزاح نگار کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ان کے ہاں افسانہ نگاری اور مزاح نگاری شانہ بشانہ چلتی نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرشن چندر نئی نسل کے لیے خوابوں کے شہزادے کا روپ جو ہے وہ اختیار کر گئے۔ کرشن چندر کا مجموعہ جشن حماقت کل 19 طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں پر مشتمل ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ کرشن چندر کے مزاحیہ افسانے کل 13 شگفتہ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں تفریحی ادب تخلیق کرنے کی بجائے عوامی مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا۔ یوں کرشن چندر نے جو ہے وہ افسانہ نگاری میں اور خاص طور پر طنزیہ اور مزاحیہ افسانہ نگاری میں اہم مقام حاصل کیا،
اور اس پر بھی مزاح کی نسبت طنز کے رنگ ان کے ہاں ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آگے ہیں جی شفیق الرحمان۔ شفیق الرحمان جس زمانے میں اردو ادب میں داخل ہوئے اس وقت تو ہر طرف ترقی پسند تحریک کے تحت افسانے کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ دوسری جانب شائستہ مزاح نگاری میں پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی نے سما باندھ رکھا تھا۔ 1947 میں شفیق الرحمان کے مزاحیہ افسانوں کا مجموعہ حماقتیں سامنے آیا اور اس مجموعے نے بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل کیا اور مزاحیہ ادب میں اپنا ایک مقام بنایا۔ آگے بڑھے تو دیکھیں گے کہ اگلے مزاح نگار افسانہ نگار جو ہیں وہ مسعود مفتی ہیں۔ مسعود مفتی اردو افسانے کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ سنجیدہ افسانوں کے علاوہ مسعود مفتی نے باقاعدہ مزاحیہ افسانے بھی لکھے جن میں وہ ایک منجھے ہوئے مزاح نگار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کا مجموعہ سر راہ 15 افسانوں پر مشتمل ہے جو افسانہ اور مزاح دونوں کی نزاکتوں اور لطافتوں سے یہ بخوبی آشنا ہیں اور واقف ہیں۔ یہ تھے جناب مسعود مفتی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے خاتون افسانہ نگار آتی ہیں انجم انصار۔ انجم انصار کا مجموعہ پردے میں رہنے دو 31 چھوٹے چھوٹے افسانچوں اور 9 عدد افسانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریروں میں ایک بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انجم انصار جب بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں وہ نسبتاً کامیاب ہیں، لیکن جہاں جہاں انہوں نے طنز کا سہارا لیا وہاں یہ کوشش زیادہ تر تانے اور جلی کٹی سنانے میں تبدیل ہو گئی۔ آگے بڑھیں تو دیکھیں گے کہ محمد خالد اختر کا نام اس روایت میں شامل ہے۔ محمد خالد اختر نے ادب کی تقریباً ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے مجموعوں میں چچا عبدالباقی 10 مزاحیہ افسانوں پر مشتمل ہے اور لالٹین اور دوسری کہانیاں 12 مزاحیہ افسانوں پر مشتمل ہے۔ یہ تھے محمد خالد اختر۔ آگے ہیں جی نجمہ انوار الحق۔ محترمہ نجمہ انوار الحق سابق جسٹس انوار الحق کی اہلیہ تھیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ پاکستان کی اونچی سوسائٹی میں گزرا۔ انہوں نے اس طبقے کی جذباتی اور نمائشی زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا۔ کہتے ہیں جس کو عشق، طنز و مزاح سے بھرپور ان کی کتاب ہے جس میں وہ طنز اور مزاح کے رنگ بکھیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آج تک تخلیق ہونے والے طنز و مزاح کے افسانوں کا اثر تقریباً ہر افسانہ نگار کے ہاں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر طنز ہمارے افسانہ نگاروں کا سب سے مرغوب جو ہے وہ ہتھیار ہے۔ افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں طنز کو موضوع بنایا۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ میں انسان ہوں، طنز کی اس میں بھرمار نظر آتی ہے۔ جاوید اقبال کی مزاحیہ کہانی مگرمچھ کا بوٹ میں مولویت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس کے بعد بے شمار افسانہ نگار نمودار ہوئے جنہوں نے بے شمار تجربات کیے اور ہر موضوع پر طبع آزمائی کی۔ ان میں ہم بیشتر کا نام جو ہے وہ لے چکے ہیں۔ جدید افسانہ نگاروں میں یونس جاوید کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے افسانوں میں بھی ہمیں طنز اور مزاح کی کاٹ دکھائی دیتی ہے۔ ممتاز مفتی کا افسانہ گھور اندھیرا میں بھی طنز کی بھرمار جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی اور محمد الیاس کے ہاں بھی طنزیہ اور مزاحیہ افسانوں کو جدید دور میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی طنز و مزاح کی روایت میں افسانے کا حصہ جو آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا۔ مختصر لیکچر ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
جس میں ان تمام افسانہ نگاروں کے اسلوب کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی اور ہلکی پھلکے ان کے طنز اور مزاح کے انداز کو بھی ان کی تحریریں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ طنز کیا ہے اور مزاح کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم نے آج جانا کہ اردو ادب میں افسانے کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوئی، لہٰذا اس صنف ادب کی کل عمر 1 صدی بنتی ہے۔ اردو افسانے میں پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ ترقی پسند ادیبوں میں طنز و مزاح کے حوالے سے کرشن چندر نے بہت مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، ابراہیم جلیس وغیرہ کے ہاں ہمیں طنز کے نمونے نظر آتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسی کورس کا ہمارا اگلا لیکچر اردو طنز و مزاح میں مشتاق احمد یوسفی کا مقام اور مرتبہ، یہ موضوع ہوگا ہمارے اگلے لیکچر کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔